السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سیکنڈ لیکچر ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ہاؤ انٹیلیجنس آرٹیفیشلی فیڈ انٹو دا مشین so that machine can work like human beings. Machines can perform different tasks like reasoning, like decision making and thinking and analyzing. اور اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیولز کیا ہیں، جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے نیورو نیٹ ورکس ہم نے دیکھے تھے، آرٹیفیشیل نیورو نیٹ ورکس دیکھے تھے. اس کے علاوہ ہم نے مشین لرننگ میں دیکھا تھا کہ کس حد تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ورک کرتی ہے. مشین لرننگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ امیجز کو اور ٹیکسٹ کو اور ڈیٹا کو جو ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیپ لرننگ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشین لرننگ میں جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے اس کو کیسے الگوریدمس کے تھرو ڈیپلی یوز کیا جاتا ہے، ڈیپلی انالائز کیا جاتا ہے اور پھر رسپانسز جنریٹ کیے جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سیکنڈ لیکچر ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کون کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اپلیکیشنس کیا ہیں اے آئی کی، اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں کوگنیٹو کمپیوٹنگ آ جاتی ہے. اٹ از اے ٹیکنیک یوزڈ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیٹ strives فار a نیچرل ہیومن لائک انٹریکشن ود مشینس. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ہم مشین سے ویسے ہی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ویسے ہی انٹریکٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم ہیومن بینگ سے کرتے ہیں. Using AI and cognitive computing, the ultimate goal for a machine is to simulate the human processes. اس میں ہیومن پروسیسز کو سیمولیٹ کیا جاتا ہے. سیمولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کمپیوٹرائزڈ ماڈل کی فارم میں پیش کیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ ڈیٹا دے کر ان کی ایبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ امیجز کو اور اسپیچ کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور انٹرپریٹ کرنے کے بعد وہ کوہرنٹلی کیسے رسپانس کرتے ہیں، رسپانس میں وہ ہمیں کیسے آنسرز دیتے ہیں. جس طرح آپ نے روبوٹکس میں دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہوئے مشین ہمیں آنسرنگ کرتی ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اگر ہم نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ایک روبوٹ مشین بنائی ہوئی ہے جو ہماری جو ہے ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرتی ہے اور اس میں سمٹمس کو انالائز کرتی ہے، اور پھر ہماری جو ہے جتنا ہم نے ڈیٹا پرووائڈ کیا ہوتا ہے اس کی روشنی میں انالائز کرتے ہوئے اس کو ان سمٹمس کو وہ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں رسپانس کرتی ہے. مشین اسپیک کرتی ہے ہم سے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون کون سی میڈیسنس کو یوز کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس، اس میں دیکھیں کہ کوگنیٹو کمپیوٹنگ کا ایک سلائیڈ ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کوگنیٹو کمپیوٹنگ جو ہے وہ ہیومن تھاٹس کی جو ہوتا ہے اس کی سیمولیشن ہے، ہیومن تھاٹ پروسیسز کی کمپیوٹرائزڈ ماڈل میں سیمولیشن. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیمولیشن کیا ہوتا ہے. سیمولیشن ہوتا ہے کہ ہیومن تھاٹس کو کمپیوٹرائزڈ ماڈل کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی، ان پٹ کیا دی جائے گی، اور پھر اس کو انالائز کرتے ہوئے اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی. اس کے لیے ہمیں تمام ڈیٹا مشین میں فیڈ کرنا پڑتا ہے، کمپیوٹرائزڈ ماڈل میں فیڈ کرنا پڑتا ہے، اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا ٹول یوز کیا جاتا ہے جو اس کی اسپیچ ریکگنیشن اور پیٹرن ریکگنیشن کے تھرو ہم جس طرح ہیومن برین ڈیسائیڈ کرتا ہے اس میں کوئی بھی ٹیکسٹ کو دیکھ کر یا کوئی بھی وائس کو سن کر اس کو انٹرپریٹ کر کے، اسی طرح یہ مشین بھی اسپیچ ریکگنیشن یا پیٹرن ریکگنیشن کے ذریعے ان پٹ لے کر ہمارا ڈیٹا اور پھر اس کو انالائز کرتے ہوئے ہمیں رسپانس کرے گی اور بتائے گی کہ آپ اس کا جو ہے رسپانس کیا ہونا چاہیے. کوگنیٹو کمپیوٹنگ کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ اس کا جو فیلڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر ویژن. Computer vision is a subfield of artificial intelligence that trains the computer to understand and interpret the visual world. Visual world کیا ہوتا ہے؟ ویژول ورڈ وہ ہوتا ہے جس کو ہمارا مائنڈ بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے کہ امیجز کو، ویڈیوز کو،
ڈفرینٹ سینس، نیچرل سینس جو ہوتے ہیں اگر ان کو کیپچر کیا گیا ہے، یعنی جو بھی چیز کیمرہ کے تھرو بھی کیپچر ہو سکے اسے ویژول ورلڈ کہتے ہیں۔ تو ہماری جو یہ مشین ہوگی اس میں ہم وہی جو ہے امیجز اور ویڈیوز جو ہے وہ فیڈ کریں گے ایز اے ڈیٹا، اور پھر یہ مشین اس کو انالائز کرے گی اس امیج کو کہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے، اس کے فیچرز کی ایکسٹریکشن ہوگی۔ اور دیکھیں یہ کمپیوٹر ویژن کیا ہے، ایبلٹی آف اے مشین ٹو ایکسٹریکٹ انفارمیشن فرام این امیج دیٹ از نیسیسری ٹو سالو اے ٹاسک۔ اس میں کوئی بھی امیج دیا جاتا ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس طرح کی اس میں امیج دی جاتی ہے۔ اس میں مشین کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل امیج ایکوزیشن، امیج کو ایکوائر کرنے کے بعد امیج کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس کے جو فیچرز ایکسٹریکٹ کر کے ان کے اوپر ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کیے جاتے ہیں، اور انڈرسٹینڈ کر کے پھر جو بھی ٹاسک ہم اس مشین کو دیتے ہیں وہ پرفارم کرتا ہے۔ وہ ٹاسک جو ہے ڈفرینٹ آپریشنز ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل اس امیج کی جو فیچرز اس نے ایکسٹریکٹ کیے تھے اس کو چینج کرنے کی ٹاسک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو سیو کر کے اس میں کسی قسم کی بیٹر کوالٹی جو ہے ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ کمپیوٹر ویژن کے تھرو لائی جا سکتی ہے۔ یہ کام سارا مشین کر رہی ہوتی ہے، اس میں ہیومن بینگ کا کوئی رول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس لاسٹ جو کوگنیٹیو کمپیوٹنگ تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس میں نیچرل لینگویج پروسیسر جو ہے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اسپیچ ریکگنیشن کر سکے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے کیا۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ از دا ایبلٹی آف مشین ٹو انڈرسٹینڈ، انالائز اینڈ جنریٹ ہیومن لینگویج انکلوڈنگ اسپیچ ریکگنیشن which allow human to communicate with computers using normal language۔ اس کا مطلب یہ ہے یوزرز کہ ہم مشین کے ساتھ سمپل انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کہ اگر ہم سمپل انگلش میں اس سے بات کریں تو وہ مشین ہماری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر کے اسپیچ ریکگنائز کر کے پیٹرنز ایسے جنریٹ کرتی ہے کہ وہ پھر ہمیں اسی لینگویج میں دوبارہ رسپانس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی روبوٹکس کی اور ایکسپرٹ کلینکل سسٹم کی، جس میں ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز اور اس کی سمٹمس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ مشین ڈفرینٹ ڈیزیزز کو ڈائگنوز کر کے ہمیں اس کا رسپانس دیتی ہے۔ NLP جو ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ انپٹس لیتی ہے اسپیچ کی فارم میں یا ٹیکسٹ کی فارم میں، اور ہمیں واپس آؤٹ پٹ جو ہے اسی فارم میں دیتی ہے۔ اس کی دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیچرل لینگویج جنریشن۔ فرسٹ جو ہے اس کا کمپوننٹ NLU، یہ ہم سے ان پٹ لے گا ہماری اسپیچ کی فارم میں یا ٹیکسٹ ریٹن فارم میں، اس کو انالائز کر کے اس کی اسپیچ جو ہے اسپیچ کو انالائز کرے گا یا پھر ٹیکسٹ کو، اور پھر اس کے مطابق ڈفرینٹ پیٹرن جنریٹ کرتے ہوئے یہ NLG کو جو ہے وہ ان پٹ پرووائڈ کرے گا، اور NLG جو ہے ان پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے ہم سے آؤٹ پٹ کی فارم میں کمیونیکیٹ کرے گی، اور ہم سے سمپل پلین انگلش میں یا جو بھی لینگویج ہم نے دی اس انگلش میں ہم سے کمیونیکیٹ کرے گی وہ مشین۔ تو نیچرل لینگویج پروسیسنگ ایک ٹول ہے جس کے تھرو ہم مشین سے جو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک اسپیچ ریکگنیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے ڈائلاگس بنائے جاتے ہیں، اور ڈائلاگس جنریٹ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس نیچرل لینگویج جنریشن آ جاتی ہے، اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ جو ہے اس جنریشن سے دوبارہ سے ڈائلاگس جنریٹ کیے جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہم سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ تھی جس میں ہم سے ان پٹ لی جاتی ہے اسپیچ کی فارم میں یا ٹیکسٹ کی فارم میں، اور اسی طرح ہمیں آؤٹ پٹ بھی دی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشنز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہماری جو ارد گرد ہماری ورلڈ ہے اس میں بہت ساری فیلڈس میں یوز ہو رہی ہے، تو ان میں سے کچھ ایپلیکیشنز آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کو۔ ہیلتھ کیئر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے؟ اٹ ہیلپس دا ڈاکٹرز ان ڈائگنوسنگ ڈفرینٹ ٹیسٹس اینڈ ڈفرینٹ ڈیزیزز اینڈ سمٹمس۔
اگر ہم چلے جاتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر پہلے جو کام خود کرتے تھے اب مشینز میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کا، اور مشین جو ہے رپورٹ جنریٹ کر کے ڈاکٹر کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے. جیسے الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. الٹرا ساؤنڈ مشین میں ہمیں جسٹ وہ ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے اور وہ ہمیں اس کی رپورٹ مل جاتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس دیکھیں نیکسٹ اس کا فیچر جو ہے، جو اپلیکیشن ہے وہ ہے آٹو موبائل. آج کل آٹو موبائلز بہت زیادہ کامن ہو چکے ہیں، جن کو آپ عام زبان میں کمپیوٹرائزڈ گاڑیاں کہتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ گاڑی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف کنٹرول ہوتی ہیں، ان میں آٹومیٹک لاک ہوتے ہیں، آٹومیٹک ان میں گیئرز ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے ٹریک سسٹم ہوتا ہے. وہ روڈز پر کہاں موو کر رہی ہیں سارا ڈیٹا جو ہے ایک ہیڈ کوارٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے، اور اس گاڑی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اے آئی کے تھرو. اور نیکسٹ جو فائنانس کا ہے، فائنانس میں اور سرویلنس میں یہ بہت کامن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، اور ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. سرویلنس میں میں نے آپ کو بتاؤں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح یوز ہوتی ہے. سرویلنس جو ہے اٹ مینس کرائم کنٹرول. تو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ اس میں ڈفرینٹ کرمنلز کا ڈیٹا فیڈ کرتی ہے، اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو پیپلز کا ڈپارٹمنٹس میں ان کی موومنٹس کنٹرول کی جاتی ہے، اور ان کی موومنٹس کو چیک کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے. اسی طرح فائنانس میں بھی ڈفرینٹ پیپلز کی گیو اینڈ ٹیک کو جو ہے انالائز کر کے اس میں ان کو فراڈ سے بچایا جا سکتا ہے ڈپارٹمنٹس کو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ لوگوں کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو انالائز کرتے ہوئے جو گیون ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ ایٹ دا ٹائم آف اینی فراڈ، ایٹ دا ٹائم آف اینی کرائم یہ رپورٹ پیش کرتا ہے. نیکسٹ سوشل میڈیا پہ اور انٹرٹینمنٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں دیکھیں ایجوکیشن اور اسپیس ایکسپلوریشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے. ان کے ایجنٹس بنائے جاتے ہیں، ان ایجنٹس کو یوز کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے. اب ٹیچرز بجائے اس کے کہ ٹیچرز لیکچرز پرووائڈ کریں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے روبوٹس بنائے جاتے ہیں. اور اسپیس میں بھی روبوٹس کو بھیجا جاتا ہے. جب اسپیس شپس بھیجے جاتے ہیں تو اس میں ہیومن بینگز نہیں جاتے بلکہ روبوٹکس کی فارم میں، جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہوتا ہے. وہ وہاں جاتے ہیں اسپیس میں، اور اسپیس کو ایکسپلور کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ ڈیٹا انالائز کر کے رپورٹس واپس ارتھ اسٹیشن پہ بھیجتے ہیں. گیمنگ میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ روبوٹکس میں، ایگریکلچر میں آج کل اتنی مشینز آئی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کو پلانٹیشن سے لے کر اور ڈفرینٹ اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ایگریکلچر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں تو اس میں ایسی مشینز ہیں جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فیڈ کیا جاتا ہے، پروگرامنگ اس کی کر کے ڈیٹا کو فیڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ہیومن بینگز کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ وہ سارا کام جو ہے ان مشینز کے تھرو ہوتا ہے. ای کامرس جو ہے وہ الیکٹرانک بزنس ہے. الیکٹرانک بزنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرح یوز ہوتی ہے کہ وہ اب اس میں پرائس کنٹرول آ جاتا ہے، اور اس میں گڈس کی جو ہے انالائزنگ کہ اسٹاک مارکیٹس میں ان کا اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں یوزرس کے انٹرفیس پرووائڈ کرنا، یہ ڈفرینٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنٹس کے کام ہوتے ہیں کہ یوزرس کو اس قابل بنانا کہ وہ آٹومیٹیکلی اس میں اپڈیشن ہوتی رہتی ہے اس کے پرائسز میں، ڈفرینٹ گڈس کے آپ کی کہہ لیں کہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہوتا ہے. تو کمپلیٹ الیکٹرانک بزنس جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. اور یہ اسٹوڈنٹس کی کچھ ہمارے پاس اس کی اپلیکیشنس تھیں جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈے بائی ڈے ہمارے بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری زندگی کے ہر فیلڈ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت اہم رول ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، اور ہیومن بینگ کا رول بہت ہی زیادہ منیمائز ہو کے رہ گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کی اپلیکیشنس کو اور اس کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو.
تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایجنٹس کے بارے میں دیکھیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایجنٹس جو ہیں وہ انوائرمنٹ سے کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو کیسے رسپانس دیتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.